السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہدایت کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جس سے بہت کچھ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ ہدایت دینے والا ہے تو اللہ مجھے کیوں نہیں ہدایت دے دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، 70 سال کی ان کی عمر تھی، اپنے نواسے کے ساتھ میرے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ سبھی لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھنے والے 1 لاکھ ہیں، 50,000 ہیں، تو سوچئے کتنا بڑا ثواب کا خزانہ مرحومین کو پہنچے گا، اور جو آج جن کا انتقال ہوا ان کو پہنچے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ ہم اور آپ تو چاہتے ہیں نمازی بننا، ہم اور آپ تو چاہتے ہیں گناہ سے بچنا۔ یہ جو آتا ہے نا حدیث میں، قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے مجلس میں یاد کرتا ہوں، وہ جیسے مجھے یاد کرتا ہے اسے میں ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ اور آگے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقترب الیہ شبرا، کہ میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اتنی اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ جو میری طرف، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ یعنی پہلی شروعات ہمیں کرنا پڑے گی۔ اگر ہمیں ہدایت پانا ہے، اگر ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرنا ہے تو پہلا قدم ہمیں بڑھانا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں ملے گی۔ تو اللہ کی جو ہدایت ہے وہ بندے کی چاہت پر ہے۔ جیسا بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے گا، جیسا گمان رکھے گا، جیسی سوچ رکھے گا، ویسے اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ آتی ہے۔ آج جن شاگرد کا ہمارے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اس بندے سے اتنی محبت کی کہ راضی ہونے کی کھلی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی ان کو، اس کے بعد اپنے پاس بلایا۔ کیسے؟ تقریباً 2.5-3 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ میں نے مسجد میں اپنی اعلان کیا کہ بھائی، پہلے میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھو، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور قرآن مجید پڑھنا سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر عمر کے لوگ سیکھ سکتے ہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ تو چند نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا، اس میں سے یہ بھائی صاحب بھی تھے جن کے چہرے پہ اس وقت داڑھی نہیں تھی۔ نماز بھی یہ بس جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے یا کبھی کبھار ایک آدھ ٹائم کی پڑھ لی۔ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں انشاءاللہ روزانہ مفتی صاحب قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا کروں گا، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اپنے نواسے کے ساتھ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے رہے۔ بہت نوجوان آتے تھے، لیکن اس عمر میں یہ اکیلے تھے بس۔ حالانکہ اس مسجد میں اور بھی 40 50 60 سال کے لوگوں کا مجمع تھا، لیکن ان میں ہاتھ اٹھانے والے قرآن کے لیے بس یہی تھے۔ اور اللہ کو ان کی ادا، ان کا یہ ہاتھ اٹھانا اتنا پسند آیا کہ یہ پابندی سے آتے رہے، آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس سے مطلب نہیں، یہ آتے رہے بس قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ نورانی قاعدہ پورا ہوا، اماں کا پارہ پورا ہوا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور الحمدللہ انہوں نے 1 سال 1.5 سال کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اور جب انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا تو یہ اتنا خوش کہ انہوں نے اپنے گھر پہ ایک فنکشن رکھ دیا، گھر کی چھت پر، جس میں اپنے تمام بیٹیوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنے نواسوں کو بلایا، چھوٹے بچے، بڑے بچے، سب کو بلایا، پروگرام رکھا کھانے کا، مجھے بھی بلایا۔ میں نے ان کے لیے دعا کی، ان کے ہار پھول ڈالے،
اور یہ اتنے خوش تھے قرآن پر میرے عزیز بھائیوں. تو قرآن سیکھ گئے اور ابھی اس پہ رکے نہیں, قرآن کو دہرانا شروع کر دیا. اور جو ذکر کی مجلس ہر ہفتے ہماری مسجد میں ہوتی ہے, جمعے والے دن درود شریف کی مجلس, اس میں یہ پابندی سے آتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے بہت تھے. اسی درمیان قرآن مجید پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا مفتی صاحب میں اب کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا, میں نے آج سے ارادہ کر لیا ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی. پینٹ شرٹ ختم, داڑھی کی نیت کی اور کبھی داڑھی نہیں کٹوائی. 5 وقت کے نمازی بن گئے. سمجھ رہے ہو؟ ابھی عید الاضحیٰ تک یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, مجلس میں بھی آئے, قرآن مجید پڑھنے بھی آ رہے تھے. اللہ کو بس اپنے پاس بلانا تھا, برین ہیمریج ہوا اور کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے, اور آج اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ نے ان کو اپنا بنا کر اس کے بعد اپنے پاس بلایا ہے. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں, یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے. ہم اور آپ تو دل سے توبہ ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم اور آپ تو پکا ارادہ کر کے اللہ کو اپنا بنانا ہی نہیں چاہتے نا. ہمارے دل میں تو ہوتا ہی ہے کہ یار میں اس گناہ کو نہیں چھوڑوں گا. اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت ہو, 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت ہو, پھر اس کے لیے کوشش بھی ہو, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم 1 بالشت بڑھو گے میں 1 ہاتھ بڑھوں گا, تم 1 ہاتھ بڑھو گے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا, تم چل کر آؤ گے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا تمہارے پاس. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم تمہیں بڑھانا پڑے گا, پہلی کوشش تمہیں کرنی پڑے گی. ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ محنت کیے ہم نمازی بن جائیں, بیٹھے بیٹھے ہماری توبہ ایسی ہو کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. بھائی محنت کرنا پڑے گی. 70 سال کی عمر میں انہوں نے محنت کی, اور کیسی محنت کی کہ اللہ نے قرآن مجید پڑھنے والا ان کو بنا دیا, اللہ نے ان کو داڑھی رکھنے والا بنا دیا, اللہ نے ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا, اور ایسے دین کے متقی, جس کو کہتے ہیں نا متقی لوگ, ان میں ان کا شامل ہو گئی, اور سچی پکی زندگی دین کے مطابق گزارنا شروع کر دی. پورا قرآن مجید مجھ سے پڑھا, مجھے تحفے بھی دینے آئے, اور وقتاً فوقتاً 1.5 مہینے میں 1 مہینے میں کچھ نہ کچھ مسجد میں نمازیوں کے لیے کھانے کے لیے لے کے آیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جیسے انہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا 2 سال کے اندر, دیکھیں آپ, مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا. کس وجہ سے؟ اس وقت جو انہوں نے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, سچے پکے ارادے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اللہ کا کلام سیکھوں گا, میں اللہ کا کلام سیکھوں گا, میں قرآن مجید پڑھنا سیکھوں گا. جب مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ قرآن مجید کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے, تو 70 سال کے اگر 90 سال کا بھی میں ہوتا تب بھی سیکھتا. کہنے لگے بس میں نے ٹھان لیا. ایسا ہی اللہ کو پسند ہے ارادہ, ایسی ہی نیت اللہ کو پسند ہے. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں, اللہ کا وعدہ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے حدیث سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. اس کلپ کو شیئر کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر